نااہلی، غیر ذمہ داری یا بد انتظامی، پمز اسپتال میں آگ کیسے لگی؟ وزیراعظم کے حکم پر تحقیقات کے لیے بنی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی نے اسپتال کے 30 سے زائد ملازموں کے بیان ریکارڈ کر لیے۔ کمیٹی نے نیونیٹل نرسری کا معائنہ کیا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی۔ کمیٹی ارکان کا وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے استعفے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ سے لندن میں وفود کی سطح پر ملاقات۔ دونوں ملکوں میں تمام شعبوں میں تعاون کے لیے باضابطہ مذاکرات کا منظم میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان اہم علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے تعمیری کردار، سفارتی اور ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور کویت نے پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وزارت دفاع کا کہنا ہے پروٹوکول معاہدے سے فوجی تعاون کا فریم ورک مزید مضبوط ہوگا۔ پمز واقعے کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا کہنا ہے مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، حادثات کبھی بھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ وزیر قانون نے کہا فی الحال 28ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ ایک سوال پر کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر ہماری سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ واقعہ بہت دل خراش ہے، لیکن اس کو پھر سیاسی رنگ دینا اور کسی اور طرف لے جانا میرا نہیں خیال ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے، صرف سندھ نہیں ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں حالات بہتر کرنے۔ جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد۔ پمز اسپتال واقعہ بہت دل خراش ہے، واقعے کو سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ صرف سندھ نہیں پورے پاکستان میں ہی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے، دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کسی کے کہنے سے کام نہیں ہوتے، صوبے کے عوام فیصلہ کریں گے۔ کوئی دو رائے نہیں، ہمارے اداروں کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا پیپلز پارٹی کا ہی منشور ہے۔ دوسرے صوبوں کو بھی بلدیاتی ادارے قائم کر کے مستحکم کرنا چاہیے۔ اسپتال میں جو تفصیلات سامنے آئی، شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سرکاری اسپتال سے بچہ اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے تو کون رسپانسبل ہے؟ یا اس کے کہ نظام کو درست کرو۔ یہ انتہائی بدترین گورننس ہے جو اسلام آباد جیسی جگہ پر موجود ہے۔ پمز اسپتال میں سیکیورٹی آلات نصب نہ ہونا شرم کا مقام ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ سب اندر سے ایک ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی کا تعلق قومی خزانے سے نہیں، حکمرانوں کی شاہ خرچیوں، لوٹ مار، کرپشن اور 11 ارب کے جہاز سے ہے۔ آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی منصورہ آمد، حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا وفاق سے اپنے مسائل کے لیے دلیل کے ساتھ لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریسکیو کو جدید تقاضوں کے مطابق سہولتیں دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے 39 تحصیلوں میں 39 نئی فائر ٹینڈر فراہم کی گئی۔ مقصد تحصیل کی سطح پر آتش زدگی کے واقعات میں بروقت کارروائی ہے۔ مریم نواز نے ریسکیو کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ مختص کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سب کو متاثر کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فیلڈ مارشل نے دورہ تہران میں پرخلوص کوششیں کی۔ پاکستان پر امید ہے لیکن حتمی فیصلہ تہران اور واشنگٹن کو کرنا ہے۔ پاک ایران تجارت جاری ہے، پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں۔ افغان طالبان کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان ریاستی سطح پر ادارہ جاتی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت کے وزیر دفاع کی جانب سے دو طرفہ میکانزم کے قیام کی تجویز نوٹ کی ہے۔
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم الثانی تہران پہنچ گئے. قطری وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. خطے میں کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال. بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ عثما خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کی ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی. استدعا کی بانی پی ٹی آئی کی صحت بگڑ رہی ہے. سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کر کے بانی کو پیمز اسپتال لے جایا گیا. بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. عدالت کے 18 اگست کے حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے. رجسٹرار آفس نے فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کر دی تھی. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے شیڈول جاری کر دیا. کاغذات نامزدگی صبح 9:30 سے 10:30 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کر دی. اس سے پہلے افتخار گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کرنے پر نون لیگ میں اختلافات سامنے آئے تھے. کراچی کی مختلف سڑکوں پر شدید ٹریفک جام. شارع فیصل، میٹرو پوسٹ، صدر عبداللہ ہارون روڈ پر ٹریفک جام سے شہریوں کو مشکلات. پریس کلب چورنگی، شاہین کمپلیکس، پی آئی ڈی سی، شہید ملت روڈ اور کرنگی روڈ پر بھی ٹریفک جام. خیبر پختونخوا بلوچستان میں فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیاں. 11 دہشت گرد مارے گئے. جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں 5، بنو میں 2 خارجی ہلاک کیے گئے. بارودی مواد سے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. خزدار میں 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے. دہشت گردوں کو کوڈ کاپٹر کی مدد سے نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم. بلوچستان حکومت نے مطلوب دہشت گرد خواتین کے سر کی قیمت مقرر کر دی. فتنہ ہندوستان کے 9 دہشت گرد خواتین سے متعلق معلومات دینے پر 10 سے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان. حنیفہ، عائشہ، رقیہ، حفصہ، زہرا، امینہ، زرمین اور عزیزہ کا تعلق گوادر، جیونی اور تربت سے ہے. مطلوب خواتین بلوچستان میں عام دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں. میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن کارروائی کا آغاز. فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. جوڈیشل کمیشن نے میر رضا کے اہل خانہ کو کل طلب کر لیا. وکیل جبران ناصر اور فوکل پرسن حکومت سندھ کو بھی نوٹس جاری. جوڈیشل کمیشن کے قواعد کے مطابق کارروائی 30 روز میں ہوگی. جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے جج جسٹس عمر سیال پر مشتمل ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ. پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے قبل بند، عملہ غائب تھا. محسن نقوی شدید برہم، معاملے کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم. پوچھا دفتر کا وقت 4:30 بجے ہے تو 4 بجے کیوں تالے لگے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا عوام کی سہولت کے دفتر ایسے چلتے ہیں؟ محسن نقوی کا نادرہ میگا سینٹر کا بھی دورہ. آباد شہریوں کی شکایات کا موقع پر ہی نوٹس لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. سینکیانگ میں چین کی ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز آمد. مریم نواز نے ڈیری ورکس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا. کہا پنجاب میں لائف سٹاک کے فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ہیں. خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے پروجیکٹ جاری ہیں. چین کے اشتراک سے پنجاب میں ڈیری پروجیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. جعلی کال سینٹر اور منافع اسکیم کیس میں 15 چینی شہریوں سمیت تمام ملزمان کو سزا سنا دی گئی. کراچی کی عدالت نے ملزمان کو 18 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 34 افراد گرفتار کیے گئے تھے. 2025 میں ڈیفنس فیز 1 اور 6 میں چھاپہ مارا گیا تھا. کراچی کا انفراسٹرکچر نشیوں کے نشانے پر 3 ہٹی فلائی اوور کی بنیاد خطرے میں ڈال دی. دن دہاڑے فلائی اوور کے پلرز کا سریہ نکال لیتے ہیں.
पुल की बुनियादें कमजोर, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। माड़ीपुर रोड लियारी स्टेशन के करीब पेडेस्टेरियन पुल के पिलर उखड़ गए, पुल टेढ़ा हो गया। शहरी जान खतरे में डालकर पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं सामान से लदी भारी गाड़ियां पुल से टकराती हैं, इसलिए पुल टेढ़ा हुआ। खबर चलने पर कराची इंतजामिया का एक्शन, 3 हद की पुल पर मुरम्मती काम शुरू। मेयर कराची ने माड़ीपुर पुल की मुरम्मत की हिदायत भी कर दी। कहा माड़ीपुर पुल NHA के दायरा कार में आता है, फिर भी ठीक करने की हिदायत कर दी। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, अमवात की तादाद 350 से जायद हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 300 से जायद गैर मुल्कियों समेत 1000 से जायद अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबराह मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USCIRF के सरबराह सेसी हेल का कहना है भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकाम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे हैं। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए।